ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، کربلا میں 72 شہادتیں ہوئی، لیکن ایک ایسی شہادت ہے جو ہلا کے رکھ دیتی ہے، وہ ہے علی اکبر کی شہادت، وہ ہے غازی عباس کی شہادت، کیونکہ ایک 34 سال کے تھے، ایک 18 سال کے تھے۔ تو جوانوں کے جانے کا یا جوانوں کی قربانی کا ایک الگ ہی فضیلت ہوتی ہے۔ برہان وانی صاحب شہید ہو گئے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، برہان وانی صاحب کی جب شہادت ہوئی، ان کو جب دفن کیا گیا، وہ آزاد کشمیر کا پرچم نہیں تھا، وہ پاکستان کا پرچم تھا، اور پاکستان کا پرچم فوج کا پرچم نہیں ہے، یعنی صرف فوج کا پرچم نہیں ہے، میرا بھی پرچم ہے، آپ لوگوں کا بھی پرچم ہے۔ بات کرنی ہے، دیکھیے کشمیر میں پچھلی کئی دہائیوں سے شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، لیکن برہان مظفر وانی ہی کیوں؟ یعنی ایک نوجوان جو 16 سال کی عمر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوتا ہے، اپنے اسکول کا اپنے کالج کا ٹاپر ہوتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وادی کے اندر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، دنیا کا دوسرا بڑا ملک اور دنیا کا ایک معیشت کے اعتبار سے، جی ڈی پی کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا ملک، اس سے وہ ٹکر لیتا ہے، اس کے خلاف وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے خلاف 16 سال کی عمر میں کھڑا ہوتا ہے، 22 سال کی عمر میں شہادت ہو جاتی ہے۔ بے شمار شہادتیں ہوئی کشمیر کے اندر، لیکن برہان وانی کا آج 7واں یوم شہادت ہم منا رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟ اور بھی تو شہادتیں ہوئی، وانی کو ہی اتنا یاد کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جوانی کی جو عمر ہے، جوانی کی عبادت، جوانی کا جوش، جوانی کی قربانی، اس کی ایک الگ ہی فضیلت ہے۔ ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، کربلا میں 72 شہادتیں ہوئی، لیکن ایک ایسی شہادت ہے جو ہلا کے رکھ دیتی ہے، وہ ہے علی اکبر کی شہادت، وہ ہے غازی عباس کی شہادت، کیونکہ ایک 34 سال کے تھے، ایک 18 سال کے تھے۔ تو جوانوں کے جانے کا یا جوانوں کی قربانی کا ایک الگ ہی فضیلت ہوتی ہے۔ برہان وانی صاحب شہید ہو گئے، بہت بڑی ان کی قربانی تھی، 2 لاکھ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کئی برہان وانی قربانیاں اس کے بعد دیتے ہوئے آئے ہیں، اور ان کی آخری امید اللہ کے بعد ہم ہیں، ہم پاکستانی فوج نہیں، یعنی پاکستان کی فوج۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب آخری امید ہے ان بیچاروں کی جن پر دنیا کا دوسرا یا شاید پہلا بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے جو ظلم کر رہا ہے، تو ہم یہ ساری جنگ ڈال رہے ہیں فوج پر، کہ فوج لڑے گی، فوج کشمیر کو آزاد کروائے گی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، برہان وانی صاحب کی جب شہادت ہوئی، ان کو جب دفن کیا گیا، وہ آزاد کشمیر کا پرچم نہیں تھا، وہ پاکستان کا پرچم تھا، اور پاکستان کا پرچم فوج کا پرچم نہیں ہے، یعنی صرف فوج کا پرچم نہیں ہے، میرا بھی پرچم ہے، آپ لوگوں کا بھی پرچم ہے۔ تو لہٰذا وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے پرچم کو اپنا کفن بناتے ہیں۔ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ جتنا فوج کا حق ہے کہ وہ کشمیر کے لیے کچھ کریں، ہمارے دفتر خارجہ کا ہے، اسٹیٹ کا ہے، حکومتوں کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، اتنا بطور پاکستانی ہمارا بھی حق ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے پرچم کے اندر کشمیری دفن ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے جتنا کر سکتے ہیں، جتنی وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، کم سے کم اتنی تو کریں۔ ہم نے بات کرنے کا مقصد یہ کہ ٹھیکہ دے دیا ہوا ہے میں بس مختصر آخری آدھا منٹ، یہ پچھلے دنوں سویڈن نے جو گستاخی کی، اس پہ بڑا شور ڈلا کہ وہ جی ایک جماعت ہے پاکستان کے اندر، مذہبی جماعت، وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے۔ ایک شخص سے میری بات ہوئی، اس نے کہا یار اس جماعت پر آپ نے چھوڑا ہوا ہے، آپ یہودی کی اولاد تو نہیں ہے؟ میں بڑا ہل کے رہ گیا، میں نے کہا ہاں یار یہ ذمہ داری تو میری بھی ہے، وہ ایک مذہبی جماعت کی ذمہ داری تو نہیں کہ وہ سویڈن والے معاملے پہ بات کرے، میں بھی یہودی تو نہیں ہوں، قرآن تو میرے لیے بھی اتنی مقدس ہے۔ لہٰذا کشمیر کا ایشو جتنا ان پر ہم ڈال کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے،
کشمیر ہمارا بھی ہے اور وہ ہمارے پرچم کے اندر دفن ہوتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم سب نے جتنا ہو سکے، جتنا بڑھ چڑھ کے ہو سکے اس پر آواز اٹھائیں، قربانی دیں، اور جتنا میکسیمم ہو سکے میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔